حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان اور مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات یمن کی جانب اپنا روح مبارک کر کے حضور فرمایا کرتے تھے، میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے، سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ نے ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشیں ہو کر اور مخلوق سے روح پوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا کی برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبلہ ربیہ اور مظہر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ مظہر 2 قبیلے ہیں جن میں باکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر واپس سے جب اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اویس کرنی ہے۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشمے ظاہر کے بجائے چشمے باطنی سے ان کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلا غلبہ حال، دوسرا تعظیم شریعت، کیونکہ ان کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف اور نابینا بھی ہیں، اور اویس ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر اور علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک دھرم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ کے پیرہان کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی۔ جو دور خلافت میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت کے نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے خود جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دست پوسی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا، رحمت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا بھی پیغام دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیے، شاید وہ کبھی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نشانی کی نشاندہی فرمائی وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کار ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی
کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی گئی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ اویس کرنی کا مقام و ولایت بھی بہت عمدہ تھا۔ حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے ٹونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی، اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کشادہ تھی یا گھنی؟ لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ اس کا مطلب ہے حضرت اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باکثرت دیکھا کرتے تھے، بھلے وہ سامنے نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دیدار کرایا تھا۔ اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بار بار کروائے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں اتحیات کے بعد یہ دعا کیا کرتا ہوں، اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخرو حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں کہ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں آخرت کی فکر میں لگا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کو واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ صرف ایک شخص کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اویس کرنی کی زیارت عطا فرمائے اور ان کی شفاعت اور ان کی دعا سے ہمیں بھی مستفید عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔